یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے ٹاپ بیوروکریٹ ہو، چاہے فوج کا جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے جو ہے وہ عدالت کا جج ہو، کم از کم 5 سال 10 سال تک وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا. میں نے لیکچر دینے آ جائیں گے ہر کوئی. جتنے ڈالے گن مینوں والے ایئرپورٹ سے یہاں تک اور ہوٹل سے یہاں تک دیکھے ہیں، میں نے لاہور میں نہیں دیکھے. دیکھیں یعنی کہ پرسنل سیکیورٹی کی واقعی شاید کراچی میں ضرورت ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ کرائم کا لیول ہے، اگر ہم گاڑی میں آ رہے ہیں تو مجھے سب سے پہلے ڈرائیور نے کہا صاحب موبائل مہنگا ہے، میں کہا جیب چھپا دیا. باقی جی بالکل ہے. یہ انسانیت سر یہ نہیں اینزائٹی ہے نا، یہ تو ایک یہ آپ فرسٹریشن ہے نا. کنٹینیوس ہے. جب آپ گاڑی میں چل رہے ہو اور آپ کو ہر وقت یہ ہو کہ جو بھی کوئی 2 موٹر سائیکل والا گزرے گا وہ آپ سے موبائل چھین سکتا ہے، تو آپ کو یہ جو خوف ہے یہ آپ کی نفسیات پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کو تو آپ کسی بھی اچھے پولیس افسر، کسی اچھے بیوروکریٹ یعنی کسی لیول کے بیوروکریٹ یا کسی وڈیرے جاگیردار یا کسی اچھے صنعت کار کی شادی میں چلے جائیں، الحمدللہ آپ کو ہال تک پہنچنے میں جو ہے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگے گا، اس لیے کہ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اور گاڑیوں سے زیادہ جتنی موبائلیں ہوتی ہیں پولیس کی. یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے. پیدل جانا پڑتا ہے آپ کو بہت لمبا چل کے. اور کراچی سندھ میں تو ون ڈش بھی نہیں ہے. وہ جی ہاں تو خیر ماشاء اللہ کھلے ہی کھاتا ہے سب. میں اب صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی بھی جو ایک خاص کیڈر سے اوپر کا سیاسی آدمی ہو یا وہ سرکاری آدمی ہو، ان سے جتنے بھی لوگوں کے تعلقات اسی لیول کے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ ایک ایک گاڑی کے ساتھ 2-3 موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ یہ فورس لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے تحفظ. جس دن یہ غیر محفوظ ہو گئے نا تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. بڑی آپ نے خطرناک اور صحیح بات کی. بالکل غیر محفوظ، ان کو اپنے بچوں کا غیر محفوظ ہونا جب پتا ہوگا نا. میرا بچہ جب بائک پہ جاتا ہے تو مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جب وہ بائک پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، جی تو میں اس کا خیال کر سکتا ہوں. یہ کہاں خیال کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے عام لوگوں کی طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے وہاں کی پرابلمس کیا ہیں. اب ظاہر ہے ہم سرکاری اسکولوں میں تو اب کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں تعلیم ہوتی نہیں ہے. تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم اس لیول کے پرائیویٹ اسکولوں میں تو نہیں پڑھا رہے ہیں کہ جہاں امریکن ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی ہو. وہ تو نہیں پڑھا سکتے نا. تو ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ بچوں کا تحفظ کیا چیز ہے، بچوں کی تعلیم کیا چیز ہے، صحت کی سہولت کیا چیز ہے. یہ کیا جانیں کہ جو سارے کے سارے میں دیکھیں اس میں سب شامل ہیں، اس میں ہمارے ڈیسیشن میکرز شامل ہیں، تمام وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ہماری قوم کے بچوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے، ان کے بچے ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے عام لوگوں کی طرح. ان سب نے باہر اپنے ملک میں اپنے اسٹیٹس بنا لی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کیا یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے ٹاپ بیوروکریٹ ہو، چاہے فوج کا جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے جو ہے وہ عدالت کا جج ہو، کم از کم 5 سال 10 سال تک وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا. سر ملیشیا کے اندر آپ ان کا پاسپورٹ 6 کروڑ روپیہ دے کے خرید سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ وہ خریدتے ہیں تو آپ کو باقی ساری سٹیزن گیو کرنی ہوتی ہے. آپ صرف ملیشین سٹیزن ہو سکتے ہیں. اب نہ ان کے پاس ہماری جتنی اچھی فوج ہے، نہ ہماری جتنی آبادی ہے، نہ ہمارے جتنے نیچرل ریسورس ہیں، نہ نیوکلیئر بم ہے، نہ ہی وہ امت کا سینٹر پوائنٹ ہے، نہ ہی ان کے پاس گوادر ہے، لیکن وہ بندے ہماری طرح بے شرم نہیں ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یا آپ یہاں کے ہیں یا کسی وہاں سے کے بات ہیں. کریں گے نا کسی بہت زیادہ دانشور سے، وہ کہے گا یار اصل میں چونکہ وہ الگ تھلگ ہے نا اس لیے ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ بیچ بازار میں رہ کر بھی اپنی عزت اور وقار کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. نہیں الگ کدھر ہیں، ان کے بھی ہمسائے ہیں، ان کے بھی مراسم ہیں. انہوں نے ملیشیا ٹرولی ایشیا کیمپین رن کیا. مہاتیر محمد نے پوری شکل چینج کر دی ملک کی. میں چھپڑ ہوتا تھا، بالکل باقاعدہ چھپڑ ایسا ہوتا ہی ہے، تھا. ایسا ہی ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو تجزیہ نگار یہ بات کرتے ہیں وہ ڈس انجینیوس، یعنی کہ سر سے اٹھانے والی بات ہوتی ہے. لیکن آپ صاحب ایک بہت